جھوٹ معاشرہ میں عام ہے، جھوٹ معاشرہ میں اتنا عام ہے کہ اس کو کچھ سمجھتا بھی نہیں کوئی. یہ بھی کوئی گناہ ہے العیاذ باللہ. حالانکہ جھوٹ سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے. کسی نے پوچھا حضور ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو کر زنا ہو جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے مسلمان ہو کر کے چوری کر لے؟ فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو کر کے قتل کر لے؟ فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو کر کے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. کیا مطلب؟ یعنی جھوٹ اور ایمان کے آپس میں منافات ہیں اور اس کے بڑے نقصانات ہیں. ایک بول دیا اور اس کے اثرات کہاں پہنچ گئے اس کا آپ کو اندازہ نہیں. کتابوں نے ہماری درسی کتابوں میں ایک واقعہ محفوظ کیا ہے، غالباً نفحۃ العرب کا واقعہ ہے، میں بول رہا ہوں لیکن ہے ہماری کتابوں میں، جھوٹ سے متعلق. بس ایک مثال سمجھنا انشاءاللہ پھر کافی ہوگا کہ کتنا نقصان ہوتا ہے جھوٹ سے متعلق. فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کا غلام تھا اور اس نے دیکھ لیا کہ میرے غلام میں یہ بری عادت ہے کہ وہ جھوٹ بول لیتا ہے. ہمیشہ نہیں بولتا، کبھی ایک دفعہ بول لیتا ہے لیکن بڑا نقصان دہ جھوٹ بول لیتا ہے. خدمت گزار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، صحیح کام کر سکتا ہے، لیکن یہ عیب ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ میں بیچ دیتا ہوں اس کو، میں نکال دیتا ہوں. یہ خطرناک ہے. جو جھوٹ بولے گا اس سے خیر کی توقع نہیں، میں بیچ دیتا ہوں. اب بیچے، ادھر دیانتداری ہے، خود نیک اور صالح آدمی ہے، اور کسی بھی چیز کو بیچے تو اس کا عیب اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ عیب بتانا ضروری ہوتا ہے. آپ گاڑی بیچ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے، تو شرعاً ضروری ہے کہ آپ اس کو فالٹ بتائیں کہ بھئی اس میں یہ عیب ہے، یا میرے علم میں یہ عیب ہے. اب آپ کی مرضی. منڈی میں غلام لے گیا بیچنے کے لیے، تو کوئی خریدنے والا آیا. اس نے دیکھا کہ پیسے بہت کم لگ رہے ہیں اس کے، تو اور لگ رہا ہے کہ بڑا مضبوط بھی ہے، کام بھی خوب کرے گا اور جوان بھی ہے، ساری صفات نظر آ رہی ہیں غلام میں. تو اس نے کہا کہ بھئی میں لے لیتا ہوں اتنے پیسے میں. اس نے کہا یاد رکھو اس کے اندر جو عیب ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس میں ایک عیب ہے، یہ جھوٹ بول لیتا ہے، ہمیشہ نہیں بولتا، کبھی بول لیتا ہے اور خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیں. لہٰذا آپ ہوشیار رہیں. اگر آپ کو لینا ہے، یہ اس کے پیسے ہیں اور میں یہ پیسے بھی کم اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس میں یہ عیب ہے. اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، بول لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ لیں گے، نمٹ لیں گے، ہم بھی ہوشیار ہو گئے ہیں. لے لیا، غلام لے گیا. پیسے والا آدمی تھا، سیٹھ آدمی تھا، جوان اس کی بیوی تھی، ایک دو اس کے بچے تھے. اب اس نے خوب باور کرایا، زبردست خدمت کر رہا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، صحیح چل رہا ہے. جو غلام کی اچھی ایک صفت ہونی چاہیے وہ ساری صفات اس میں ہے، فرمانبردار ہے. جب پوری طرح بھروسہ ہوا، کافی عرصہ گزرا، کوئی عیب وغیرہ نظر نہیں آ رہا اس میں. اب وہ بات شاید بھول بھی گیا ہو، ایک عرصہ ایسا گزرا، لیکن اس کی فطرت اپنی تھی، جو خناسیت اس کی مزاج میں پڑی تھی وہ تھی. موقع کو تلاش کر رہا تھا. میاں بیوی میں تو آتا رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بڑے اچھے محبت والی میاں بیوی بھی، اس میں کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی ایک کی طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی دوسری کی طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے اور یہ زندگی کا حصہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. موقع کو اس نے غنیمت جان لیا. کچھ تھوڑی سی تلخی وغیرہ ہوئی اور کچھ دن اس پہ گزرے، تو اس نے جو ہے نا، چونکہ دونوں کے دل میں
جگہ بنا لی تھی. تو بیوی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر, آپ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے. ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ کے شوہر اللہ نے اس کو خوبصورتی بھی دی ہے, مال بھی دیا ہے, دوسری جگہ اس کا کچھ تعلق بنا ہے, مجھے پتا ہے اس کا کچھ تعلق بنا ہے, لہذا آپ ہوشیار رہیں, آپ تھوڑا سا محتاط رہیں, کچھ برداشت کر لیں. وہ ساری ہمدردی ہے اسے. اور ایک بات اور بتا دوں, میں عامل ہوں, میں عمل جانتا ہوں, میں تعویذ گنڈا کر سکتا ہوں. اگر آپ اس کی داڑھی کے بال لے لیں تو اس کی داڑھی کی بالوں پر میں ایک عمل کرتا ہوں, یہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا, یہ سوچ اس کی نکل جائے گی. لہذا اس کی داڑھی کے چند بال چاہیے, لیکن یاد رکھ کہ جڑ سے کٹی ہوئی ہوں, بیچ سے کٹے نہ ہو. یہ اس کے ذہن میں ڈال دیا. اب عورتیں تو عورتیں ہوتی, آپ جانتے ہیں. اب وہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کر لوں گی. جب وہ سمجھ گئے کہ اب یہ قدم اٹھانا ہے اس نے, تو ادھر اس کے شوہر سے کہا کہ سر آپ میرے بڑے محسن ہیں, اتنا عرصہ گزرا, آپ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے. میں ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ جو تلخیں وغیرہ چل رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ہماری جو میڈم ہے اس کے کچھ نخرے زیادہ ہو گئے ہیں, اس کا تعلق کسی اور شخص سے آیا ہوا ہے اور منصوبہ بنا ہے. میں راز کی بات بتا دیتا ہوں, منصوبہ بنا دیا, وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی, وہ تجھے قتل کر دی. لہٰذا آپ ہوشیار رہے, بیدار رہے. اب انسان تو خالی ذہن جب ہوتا ہے, کوئی بات اس طرح کر دیتا ہے, پھر جان بڑی پیاری ہے, کچھ حالات بھی ایسے ہو تو کم از کم وسوسہ تو ہوتا ہے, وسوسہ کے درجے میں. اب بیچارہ گھبرا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اور بھی اس نے بہت کچھ کیا ہوگا, یہاں تک لکھا ہے. اب جو ہے نا وہ سو رہا ہے لیکن آنکھیں بند کر کے, دل جاگ رہا ہے, نیند کہاں آئے, ہر وقت اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے. بیوی نے ایک دفعہ اسرا اٹھا لیا, کینچی سے تو اس لیے نہیں کاٹی کی, کینچی سے کاٹی کی تو بیچ سے کاٹی کی اسرا, تاکہ چمڑے کے قریب سے اسرا لیا کہ اب شوہر کے بال کو کاٹنا ہے اور پھر میں دے دوں گی اور پھر اس پر وہ عمل کر لے گا, کام ہو جائے گا. ویسی بھی کچھ ناراضگی, جب دل میں وہ وسوسہ ڈال دیا تو اپنی ناراضگی تو اپنے جگہ پہ, اب جب وسوسہ ڈال دیا تو ہر چیز میں وہ بدگمانی کر رہا ہے. شوہر مسلسل بدگمانی بھی کر رہا ہے کہ بھائی, اب وہ آنکھیں بند کی ہوئے سویا ہوا ہے لیکن جاگ رہا ہے. اس نے اس طرح اٹھا لیا کہ بال کاٹی کی, اس نے دیکھا ہاں صحیح بولا تھا, یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے, میرے رگوں کو کاٹنا چاہتی ہے. اٹھا کے فوراً اس کا گلا کاٹ لیا, اسی سے اس طرح چھین کر کے بیوی کا گلا کاٹ لیا. بیوی کا گلا کاٹ لیا. دن میں جو ہے نا اس کی بھی برادری والے لوگ تھے, بھئی ایسی ہماری جوان اور اچھی بیوی اور اس نے ایسا اس کو قتل کر دیا. اب جو ہے نا اس کو قتل کر دیا, اس کی برادری والوں نے اس کو قتل کر دیا. وہ 1000 بار بول رہے کہ مجھے قتل کر رہی تھی. یہ خاتون ہم جانتے ہیں اس کا بچپنا ایسا گزرا ہے, اس طرح سوچ ہی نہیں سکتی. اس کو قتل کر دیا. اب دونوں خاندانوں میں لڑائی, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ وہ کیسے آپس میں جو ہے نا پھر خاندان لڑتے ہیں. اتنے میں اس مالک کو, جو سابقہ مالک تھا, 1.5 سال پہلے اس نے بیچا تھا, اس کو پتہ چلا. اس کو اوہو کام خراب کر دیا, وہی جھوٹ نے کام کر دیا. وہ پہنچا اور دونوں برادری کے بارے میں کہ بھئی اس غلام کو پکڑو, یہ گن یہاں سے اٹھا ہے, سارا جو بھی کچھ کیا اس غلام نے کیا ہے. پھر جب پکڑا گیا, پھر تفتیش ہو گئی, پھر صحیح تو پتہ چلا کہ یہ ساری یہ ترتیب بنائی گئی تھی اور اس نے اس طرح وہ اپنا کام کر کے دکھا دیا. تو جھوٹ سے ایک دوسرے کا ذہن خراب, اس کو کچھ کہا, اس کو کچھ کہا. اب وہ ہمت بھی نہیں ہو سکتی کہ اس سے پوچھے کہ بھئی آپ کو اس نے کیا کہا. ذہن میں لگا ہوا ہے بدگمانی. اس طرح جو ہے نا جھوٹ سے کام خراب ہوتا ہے. شریعت نے اس کو ایسا حرام قرار دیا, لیکن یہ ہو رہا ہے. جہاں پر تھوڑا سا مفاد ہو
اپنا ذاتی تھوڑا سا مفاد ہو تو اس کے لیے ایسا جھوٹ بول دیتے ہیں اور دوسری پر ایسا کچڑ اتار دیتے ہیں کہ آپ کا ذہن اس کے خلاف کر دے گا کہ یہ تو ایسا ہے ایسا ہے، بڑا کام خراب کرتا ہے۔ تو شریعت کے احکامات ایک ایک چیز میں حکمت ہے۔ دیکھیے یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپس میں محبتوں کو چاہتے ہیں، آپس میں نفرتوں کو، لڑائی جھگڑوں کو، ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو یہ بالکل نہیں چاہتے۔ اور یہ جھوٹ اپنے تھوڑے تھوڑے مفاد کو سامنے رکھتی ہوئی جو جھوٹ بولتے ہیں اور وہ کام خراب کرتے ہیں، وہ اس محبتوں کو کاٹنے والی چیز ہے اور آپس میں فساد بگاڑ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ ایک عمل تھا جھوٹ۔ شریعت زبان کی حفاظت کا حکم دے رہی ہے، آنکھ کی حفاظت کا بھی حکم دے رہی ہے، کان کی حفاظت کا حکم بھی دے رہی ہے، اور ہاتھوں کی حفاظت کا بھی حکم دے رہی ہے۔ تو دوستو ہمارے دن ایسے گزر رہے ہیں، رمضان مبارک نکل رہا ہے، زیادہ حصہ نکل گیا، تھوڑا سا وقت نکالا کریں۔ دیکھیے جب تک خود کو سیدھا نہیں کریں گے، آپ علیہ السلام کا ہر خطبہ میں کبھی سوچتا ہوں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، آپ علیہ السلام نے جب بھی خطبہ دیا، نکاح کا خطبہ دیا، جمعے کا دیا، عید کا دیا، جب بھی بیان فرمایا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اے اللہ اپنے نفس کی شرورتوں سے، شرارتوں سے، برائیوں سے تیرے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ خود کا نقصان دیتا ہے اس کا نفس، اور اپنے برے اعمال کی شر سے اللہ تیرے ہاں میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے نفس کی شرارتیں، ویسے تو انسان کو دھیان تک نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے نفس کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا آپ بیٹھیں گے، مراقبہ کے لیے وقت نکالیں گے اور اپنے دن بھر کے اعمال پہ سوچیں گے تو آپ کو اپنے نفس کی کرتوت نظر آ جائیں گے۔ فلاں وقت میں نے کیا کیا، یہ میرے نفس نے کام خراب کیا، میری آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا، میرا روزہ کیسا صحیح گزرے اور میں کیسے ترقی کر لوں۔ دنیا کو تو بھئی کیسے سے گن کے اور شمار کر کے کرتے ہیں کہ میرے کام میں ترقی ہو رہی ہے یا پستی آ رہی ہے، لیکن آخرت جو مقصودی چیز ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے، اور دن گزر گیا، رات گزر گئی، اور مہینے اور سال اور اتنی عمر ہو گئی، پتہ نہیں۔ بھئی جائزہ لینا چاہیے، حساب کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا حساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کر لے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سمجھدار کون ہے؟ ہم سمجھدار اس کو سمجھتے ہیں جو خوب پیسے پہ پیسہ بنا سکے، یہ کوئی سمجھداری ہے؟ اور وہ اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اختیار میں عمل ہے، اللہ نے عمل میں اختیار دے دیا ہے آخرت بنانے کے لیے۔ تو سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔